शाम के 7 बजे हैं और ये नजारा है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का। भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर यही एक चेक पॉइंट है और ये बॉर्डर करीब 1200 मील लंबा है। हर शाम ऐसा ही होता है। लोगों के शोर के बीच राष्ट्रीय ध्वज नीचे किया जाता है। मैं जानता हूं कि आपको ये किसी क्रेजी फुटबॉल मैच जैसा लग रहा होगा, पर ये तो एकदम अलग तरह की गेम है। एक तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सैनिक। आज भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की बात करें तो हालात सुधर रहे हैं, पर असली मुद्दा यह है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो सबको परेशान करता है। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान आज कैसा है, क्योंकि इससे लोगों की यहां के बारे में राय बदल जाएगी। एक ऐसे देश में आपका स्वागत है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। वो देश जो इस्लाम के अनुयायियों का तहे दिल से सम्मान करता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद की बताई बातों का सख्ती से पालन किया जाता है, पर जैसा कि हम देखेंगे कभी कभी नियमों को थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है। तो एक शब्द ऐसा है जो 9/11 से पहले लगभग कोई नहीं जानता था और जो अब हर कोई जानता है, और वो शब्द है मदरसा। यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के करीब 12,000 मदरसे हैं और हम यहाँ के सबसे मशहूर मदरसे में जा रहे हैं और इसे कहा जाता है मदरसा फॉर द सुपरस्टार। इसी तरह के मदरसे में उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर रहा करते थे। पर चलकर देखते हैं कि 9/11 के बाद की दुनिया में आज ये मदरसे असल में कैसे हैं। यह है बिनोरिया मदरसा, एक तरह का मुस्लिम हार्वर्ड। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं कुरान को अच्छी तरह से सीखने के लिए। एक सवाल जो किसी भी मदरसे को देखकर सबके मन में उठता है वो यह है कि सब इस तरह से हिलते क्यों हैं? क्या ये याद करने में मदद करता है या फिर किसी और वजह से किया जाता है? देखिए, आमतौर पर ऐसा पाकिस्तान में ही होता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये बच्चे सो न जाएं। ओ, ये सो न जाए, इसलिए सो न जाएं, बस यही वजह है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। ये अच्छा तरीका है, इन्हें इस तरह से हिलते रहना होता है ताकि ये सो न जाए। वैसे अरब में ऐसा नहीं होता, उन्हें ये पसंद नहीं है। अरब्स को ये पसंद नहीं? नहीं, उन्हें कुरान को पढ़ते वक्त इस तरह हिलना अच्छा नहीं लगता। हाँ। यहाँ पर 5 से 18 साल तक के 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर इस पवित्र किताब के पीछे छिपने वाले अक्सर अमेरिकन ही होते हैं। हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, नहीं, हमें इससे दिक्कत होती है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनमें से कुछ तो अमेरिकन हैं।
اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں، کیونکہ اس سمے یو ایس میں جو حالات ہیں اس میں یہ کہنا کہ میں ایک مدرسے میں ہوں تو پرابلم ہو سکتی ہے، اور دیکھیں ان میں سے ایک جا رہا ہے۔ دیکھیے جب یہ واپس اپنے اپنے دیش جاتے ہیں تو امیگریشن والے ان سے 7 سے 8 گھنٹے تک سوال جواب کرتے ہیں۔ میرا مطلب جیسا میں نے سنا ہے جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے پاکستان کو ہی کیوں چنا، یا تم نے کسی اور دیش کو کیوں نہیں چنا، صرف پاکستان کو ہی کیوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اکثر ان سے اسی طرح کے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ میرا گائیڈ سعودی عربیہ سے ہے، اس نے ریاض کے امریکن ہائی اسکول میں پڑھائی کی ہے، اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو اس کی آستھا کا جواب نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنے چیپٹرز ہیں؟ پتہ نہیں چیپٹرز کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن 30 ہیں، 30 چیپٹرز۔ 30 چیپٹرز؟ اور صرف 1.5 سال میں یہ 30 چیپٹرز یاد کر لیتے ہیں؟ بہت سے لوگ تو 6 مہینے میں ہی یاد کر لیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر عربی بھاشا کو بولتے نہیں ہیں، تو یہ اس بھاشا کو یاد کیسے کر لیتے ہیں جسے یہ جانتے تک نہیں؟ دیکھیے یہ ایک کرشمہ ہی ہے، بلکہ قرآن اپنے آپ میں ایک کرشمہ ہے۔ دیکھیے نا، کوئی بھی 6 یا 7 سال کا بچہ 30 سپاروں کو یاد کر سکتا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری کتاب۔ واقعی؟ جی، یہ تو کمال۔ یہی تو پورا کرشمہ ہے، مطلب قرآن اپنے آپ میں ایک کرشمہ ہے۔ پورا مدرسہ لگاتار ویڈیو سرویلنس میں رہتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی، چھوٹے سے چھوٹا جرم مفتی نعیم کے آفس سے چھپتا نہیں۔ یہ اسکول کے وارڈن اور آدھیاتمک گرو دونوں ہیں۔ ہلو ہلو ربانی صاحب، میں 1 منٹ ابھی کرتا ہوں آپ۔ جی نورمن صاحب، یہ تو ملٹی میڈیا مفتی ہیں۔ نورمن صاحب میں آپ کو دیتا ہوں اختیار، بیٹھ کے طے کریں آپ۔ میں ابھی غلام رسول کو کہہ دیتا ہوں۔ غلام رسول کو ملا۔ مفتی صاحب یہ اتنے سارے کیمرے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ مطلب چونکہ میں ادارے کا سربراہ ہوں تو ہر جگہ ہر وقت جانا مشکل ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، مغرب والوں نے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہلو، ہاں ہاں، غلام رسول کو ملا۔ یہ دیکھیں پورا ادارہ ہے، یہ بڑی مسجد ہے، بڑی، یہ بھی مسجد ہے، یہ ریسٹورینٹ ہے۔ مدد سے 9/11 کے بعد اس دور کے اندر مدارس کے خلاف پوری دنیا کا میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پر ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں، خود کش حملہ کرنے والے ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہلو، قرآن رسول کو ملا۔ ہر جگہ پروپیگنڈا ہے کہ یہاں کلاشنکوف ہے، یہاں بم پھوڑنا سکھائے جاتے ہیں، تو آپ ان لڑکوں سے پوچھ رہے کہ کہاں ہے، کہاں پر ہے، کون سی الماری میں اسلحہ ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویل مجھے کوئی کلاشنکوف تو دکھائی نہیں دی، لیکن میں نے بہت سارے کیمرے اور ٹیلی فون ضرور دیکھے۔ اس پریسر میں ایک انٹرنیٹ مدرسہ بھی ہے، ان لوگوں کے لیے جنہیں یہاں پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، پر جو پھر بھی ان 1001 سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں جو ایک اچھا مسلمان بننے کی راہ میں ان کی مدد کریں گے۔ یہ کسی دھارمک انٹرنیٹ ہاٹ لائن کی طرح لگتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اس پہ لکھتے ہیں، الگ الگ طرح کے دھارمک سوال، پر انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال اکثر لو کویسچنز ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ہر مہینے تقریباً 4000 ریکویسٹ آتی ہیں، جن میں سے 60% ہوتی ہیں سب سے ضروری بات کے بارے میں، یعنی لو۔ تو جیسے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پیار کرنے یا نہ کرنے کی تاریخیں بتا سکتے ہیں؟ یہاں پیار کرنے کا مطلب سیکشول انٹرکورس سے ہے، تو اب آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہے اور مطلب مینسس سے متعلق کہ اس حالت میں کہ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے شرعی طور پر۔ ماہواری کے بعد والے ہفتے میں ہم بستری عموماً مفید ثابت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کے اوپر، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، اور اس میں مطلب جواب دینے میں کوئی مسائل